کامیاب لوگوں کی کہانیاں ڈیل کارنیگی کی زبانی۔ بلی سنڈے۔ واز کرنے کے دوران ہی وہ اکثر اپنا ہاتھ توڑ لیتا۔ عیسائیت کا سب سے مشہور مبلغ بلی سنڈے تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے ڈٹ کر شراب پیا کرتا۔ وہ بیس بال کا مشہور کھلاڑی تھا۔ بعد میں جب وہ مبلغ بنا تو اس کی ہر دل عزیزی کا یہ عالم تھا کہ 8 کروڑ انسان یعنی امریکہ کے مردوں، عورتوں اور بچوں کا 1/3 حصہ گناہ اور نجات کے متعلق اس کی روح گداز تقریریں سننے کے لیے جمع ہوتا تھا۔ وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ 30 سال کی تبلیغ کے دوران میں اس نے 10 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو گناہ کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ مجھے بلی سنڈے سے کئی بار ملنے کا موقع ملا۔ وہ ایک طوفان تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے برقی قوت کو انسانی ڈھانچے کی قوت دے دی تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں بھی دیکھا تھا کہ اس نے اپنی چھاتی کو تھپ تھپایا، اپنے کوٹ، کالر اور ٹائی کو پھاڑا، جست لگا کر کرسی پر چڑھا، چبوترے پر ایک پاؤں ٹیک کر کھڑا ہوا اور پھر اپنے آپ کو فرش پر گرا کر بیس بال کے کھلاڑی کی طرح کلا بازیاں کھانے لگا۔ بلی سنڈے کا آواز سنتے ہوئے کبھی کسی شخص کو نیند نہ آئی تھی۔ اس کا آواز سرکس کے تماشے کی طرح دلچسپ اور متنوع ہوتا تھا۔ وہ اتنے زور کے ساتھ تبلیغ کرتا کہ اسے جسمانی تربیت کے ایک ماہر کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا تھا، اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا جب واز کرتے ہوئے اس کا کوئی جوڑ نہ اترا ہو یا اس کے جسم کے کسی حصے میں موچ نہ آ گئی ہو۔ اس نے پٹسبرگ میں 8 ہفتے واز کیا۔ تمام مقامی اخباروں نے اس کے جلوسوں کی رویداد جعلی عنوانات کے ساتھ شائع کی۔ سرکاری محکموں کی طرف سے ملازمین کو ان جلسوں میں شرکت کرنے کی خاص چھٹی دی گئی۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی لڑکیاں دوپہر کے جلسوں میں جوک در جوک شریک ہوتی۔ ایک روز پولیس کے 10 افسر حاضرین میں سے نکل کر آگے بڑھے اور انہوں نے 15,000 سامعین کے سامنے عہد کیا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی خداوند عزتی کی اطاعت میں گزاریں گے۔ وہ آئیوا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی۔ 15 برس کی عمر میں اسے ایک مدرسے میں ایک معمولی ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت میں اسے 5 پاؤنڈ ماہوار تنخواہ کے علاوہ تعلیم جاری رکھنے کی سہولت بھی میسر تھی۔ اس کے ذمہ صرف اتنا کام تھا کہ رات کو 2 بجے بستر سے اٹھے، 15 انگیٹھیوں کے لیے کوئلے لے جائے، ان میں سے 14 کو تمام دن گرم رکھے، جھاڑو دے اور فرش کی صفائی کرے۔ اس کے ساتھ تعلیم کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسے پہلی ملازمت اس وقت ملی جب وہ مارشل ٹاؤن ایوا میں ایک وپاری کا نائب ہوا۔ اسی ملازمت کے دوران میں اس نے بیس بال کے کھلاڑی کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ وہ بیس بال کو اتنی تیزی سے بھگا سکتا تھا کہ شکاگو وائٹ سوکس کے کپتان پاپ انسن تک نے اس کی خدمات حاصل کی۔ 21 برس کی عمر میں بلی سنڈے بڑے بڑے مقابلوں میں کامیابی سے حصہ لے کر بیس بال کے کھلاڑی کی حیثیت سے اپنے لیے ایک علیحدہ مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بتایا کرتا تھا کہ میں صرف 14 سیکنڈ میں بال کو چکر دے سکتا ہوں۔ تیز رفتاری کا یہ ریکارڈ آج تک نہیں توڑا جا سکا۔ وپاری کی دکان سے ملازمت چھوڑنے کے 5 سال بعد انقلاب رونما ہوا، جس نے اسے ایک شرابی اور ایک کھلاڑی سے ایک مشہور مبلغ بنایا۔ اتنا بڑا مبلغ کہ جان ویسلے کے بعد کبھی کسی اور وائز نے اتنا بلند مقام حاصل نہیں کیا۔ یہ 1887 کا قصہ ہے۔ میں بیس بال کے چند مشہور کھلاڑیوں کے ہمراہ شکاگو کی ایک گلی میں پھر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم ایک حمام میں جا نکلے۔ یہ اتوار کی دوپہر تھی۔ ہم نے غسل کیا اور ایک کونے میں براجمان ہو گئے۔ ہمارے سامنے گلی کے دوسرے کونے پر کچھ مرد اور عورتیں بانسریوں اور باجوں کی دھن پر وہ مذہبی گیت الاپ رہے تھے جو میں نے بچپن میں اپنی ماں سے سنا تھا۔
گیت سن کر میں سسک سسک کر رونے لگا۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہم پیسنگ گارڈن مشن پر جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ مشن پر نہیں چلیں گے؟ آپ سچ مچ بہت محفوظ ہوں گے، ہمارے ساتھ ذرا چل کر تو دیکھیے۔ شرابی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی اصلاح کی، اور لڑکیاں بتائیں گی کہ انہوں نے کیوں کر اپنے آپ کو عصمت فروشی سے بچایا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے راستہ پا لیا ہے، میں یسوع مسیح کے پاس جا رہا ہوں، اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ ان میں سے بعض نے کہے لگا کر میرا مذاق اڑایا اور باقی مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ صرف ایک نیک بخت نے میری ڈہارس بندائی۔ پڑھ دیا آپ نے۔ بلی سنڈے نے اپنے انقلاب کی داستان ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ نکتہ چین اور شکی لوگ بلی سنڈے پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ محض زر کے لیے لوگوں کے اعتقادات کو بروئے کار لا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے YMCA میں صرف 16-17 پاؤنڈ ماہوار معاوضے پر مذہب کی خدمت کرنے کے لیے بیس بال کے کھلاڑی کی حیثیت سے 100 پاؤنڈ ماہوار کی آسامی چھوڑ دی، اور YMCA کی یہ قلیل تنخواہ بھی وہ اکثر اوقات 6 ماہ بعد دیا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح وہ وقت یاد ہے جب 1917 میں بیلی سنڈے نیو یارک آیا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس شہر میں جو ڈیڈ مین کا بائبل کہلاتا تھا، اس قدر مذہبی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا۔ کئی مہینوں سے اس کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ تیاریوں کو آخری شکل دینے کے لیے کم از کم کوئی 20,000 جلسے ہوئے۔ 166 اسٹریٹ اور براڈ وے میں 400 مزدور 20,000 آدمیوں کے بیٹھنے کے لیے سیٹیں بنانے میں دن رات کام کر رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر صرف پادریوں کے لیے 2,000 نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا، اور 2,000 رضاکار 700 کی جماعتوں میں لوگوں کو بٹھانے اور راستہ دکھانے کے کام پر مامور تھے۔ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران بیلی سنڈے نے کم و بیش 12.5 لاکھ لوگوں کے سامنے واز کیا۔ ان میں سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کا وعدہ کیا۔